الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، بعض رسول افضل ہیں بعض رسولوں سے۔ دنیا میں 5 رسول افضل ہیں جن کو العزم کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ۔ اور ان 5 میں 2 افضل ہیں جن کو خلیلان کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان میں 1 افضل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہاں میں یہ بات بیان کی کہ بعض کو اللہ نے بہت اونچے درجے دیے، اس سے مراد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تیرے ذکر، چرچے، سنت، حدیث کو اتنا بلند کر دیا، تیری چال ڈال، کردار، گفتار، تیری سیرت کو بہت ہم نے اونچا بنایا۔ اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ محمد تیری زندگی کے دن راتیں صبح و شام اتنی ادلی صاف شفاف ہے، تیری سیرت اتنی طیب پاکیزہ ہے کہ میں مولا تیری عمر کی قسم اٹھاتا ہوں، تیرے درجے کو، تیری سنت کو میں نے بہت اونچا کر دیا۔ جزیروں میں، فضاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں تیری اطاعت ہوگی۔ آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں سب سے افضل آیت جو ہے وہ بنایا۔ اس میں 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، ظاہراً بھی اور اشارے کے ساتھ بھی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود کوئی نہیں، اور وہ حی القیوم ہے۔ حی میں نے زندہ، خود زندہ ہے اور دنیا کو زندگی دینے والا ہے۔ القیوم قائم اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم اسم اعظم ہے، سارے اللہ کے نام جو صفتیں ہیں ان کا دار و مدار ان پر ہے، یہ بنیاد ہے الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، کیوں؟ الحی القیوم ہے۔ اللہ سوتا نہیں، کیوں؟ الحی القیوم ہے۔ اس کو اونگ نہیں آتی، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کلام کرتا ہے، ذرے ذرے، پتے پتے پر اس کا کنٹرول، قبضہ، اختیار ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے، کیوں؟ کہ الحی القیوم ہے۔ ساری اللہ کی صفتوں کی بنیاد الحی القیوم پر ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس شخص کا کہ جس نے کہا تھا کہ یہ بیت المقدس دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، یہ لوگ کیسے اٹھیں گے جو چھتوں گری پڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال مارا، پھر اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام ہے، ہو سکتا ہے وہ ہوں یا کوئی اور۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑ، ذبح کر، علیحدہ علیحدہ کر کے گوشت ٹکڑے کھڑا کر، پھر بلا ان کو۔ اللہ نے دکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اس کی مثال دی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک آدمی ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ، ایک دانے کے بدلے اللہ 700 دانہ دیتے ہیں۔ یہ مثال دی صدقہ خیرات کرنے والوں کی۔ اور جو ریاکاری کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مثال دی کہ جیسے ایک پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، کوئی وہاں اپنے جا کے دانے بیج دے تو بارش آئے گی، ساری مٹی اور دانے بہا کے لے جائے گی۔ یہ مثال ہے اس کی جو ریاکاری دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک اور مثال دی کہ جیسے ایک آدمی ہے، اس کا ایک باغ ہے، بڑا بہترین آمدن آتی ہے، پھل آتا ہے، بہت خوش ہے، بڑھیپے کو پہنچ گیا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خوش ہے کہ چلو میں کچھ کام نہیں کر سکتا، بچے چھوٹے تو باغ تو ہے نا، یہ آمدن ہے۔ اچانک آگ بگولا آیا، باغ بھسم ہو گیا، او پریشان ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، بچے چھوٹے ہیں، کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب خوابو و خسر، وہ تو تباہ ہو گئے، کون ہے وہ؟ پھر آپ نے فرمایا 3 آدمی ہیں، اللہ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ جن کو پاک کرے گا ان کو اللہ جنت دے گا۔ جناب وہ تو تباہ ہو گئے، بتائیں کون ہے؟ تیسری دفعہ پھر فرمایا
کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 آدمی. پہلا المنان، احسان کر کے جتلانے والا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ جو خرچ کرتے ہو نا اللہ کی راہ میں احسان جتلا کے، تکلیف دے کے، یہ چیز ضائع نہ کرو. احسان جتلاتے ہیں کہ ہاں وہ جی آیا تھا ہمارے پاس، ارے لے جا. ہاں کیوں بھئی ہم نے پھر آپ کو دیا. ہر جگہ ہر مجلس میں اس کو جتاتے رہنا. اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے اس کی ضرورت تیرے ذریعے پوری کی ہے. اللہ سب کو دے سکتا ہے لیکن تیرے ذریعے دے کے تجھے اللہ نے ثواب دیا. شکوہ نہ کر مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا. اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے تیرے ذریعے اس کی. لوگ دے دیتے ہیں زکوٰۃ شہروں میں اور گاؤں میں عشر دے دیتے ہیں، سارا سال کام کرواتے ہیں، مردوں سے کھیتوں میں، عورتوں سے گھروں میں. اور کسی دن اگر آ کے وہ کہہ دے جی آج ہماری طبیعت ٹھیک ہے، لینے کے لیے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، پھر تم آنا سب غرق غرق غرق، بالکل کچھ فائدہ اور کچھ ثواب نہیں. ضائع کرتے رہتے ہیں احسان جتلا جتلا کے اور تکلیف دے دے کے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا. ایک احسان کر کے جتلانے والا، ایک مرد کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے جہنم کی علامت ہے اور تکبر کی علامت ہے. فرمایا ما اسفل ما تحت الکعبین فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے مرد کا کپڑا ہے وہ جہنم میں جائے. اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا. فرمایا سودا تو نکل جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی. اور جب سودا نہ نکل رہا ہو نا بڑا پریشان ہوتا ہے، یار سودا نہیں نکل رہا، نہیں نکل. سودے کا عیب ہے، اس کو چھپا کے دھوکہ دے کے اوپر نیچی والی بات کر کے ادھر ادھر باتیں کر کے بڑی اپنی چلاکی ہوشیاری دکھا کے ساتھ قسم کو جڑ کے نکال دیتا ہے. پھر بادشاہ کھل جاتی، کہتا نکل گیا، یہ نکل گیا، کہتا نکل گیا. رسول نے فرمایا سودا نکل گیا، برکت ختم ہو گئی. اور یہی وجہ ہے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں اپنے باپ اور دادا کو، ان کا لباس ایسا تھا جو آپ کا ہے. ہر لحاظ سے آپ اپنے باپ اور دادا سے کئی لحاظ سے آگے، لیکن ان سے آپ بعض برکت خیر تھی، اطمینان. اور آپ سارے رو رہے، کیا برکت نہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آدمی آیا، اس نے کہا جناب آپ نے ہمارے گھر میں دانے ڈلوا دیے، میں اور میرا بیٹا حاضر ہیں، کوئی کام ہو تو ہم چلے جاؤ، کسی کو بتانا بھی نہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تو ایک اللہ کے لیے کیا ہے، جس سے ہم نے بدلے لینے اس کو سب پتہ. تم چلے جاؤ، تم سے ہم نے کیا لینا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو رپورٹ پیش کی گئی کہ جنگ کی، کہ جناب فلاں آدمی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ. انہوں نے کہا فلاں بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ. جناب کچھ اور بھی شہید ہوئے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں. میں کیا ہوا عمر نہیں جانتا، عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے بدلے دینے ہیں. جب اللہ کے لیے کام ہو کیا ضرورت ہے لوگوں کو تکلیف دینے کی اور احسان جتلانے کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے مومنو سود چھوڑ دو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، سود لین دین، سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو تم اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہو. ایک طرف تم ہو، ایک طرف اللہ رسول ہے، تمہاری یہ جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشہدہ. اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا سود کھانا 36 دفعہ زنا بدکاری سے بدتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سود گناہ کے 70 حصے کریں، سود کھانے کا جو گناہ ہے اس کو 70 حصوں میں تقسیم کرو تو کم از کم گناہ یہ بنے گا اپنی ماں سے منہ کالا کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کے مسائل بیان کیے. قرآن میں سب سے بڑی آیت وہ قرض کے متعلق ہے، قرض کے مسائل کے متعلق. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشیات کو، اسلام معاشیات کو کتنی اہمیت دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر معاشیات، دیکھو سب سے بڑی آیت معاشیات کی ہے قرآن کے اندر. قرض کے متعلق مسائل یہ ہیں کہ جس نے قرض دیا ہے اسلام اس کو کہتا ہے کہ دیکھ جتنی دیر تیرے پیسے بھائی کے پاس رہیں گے تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. پیسے تو آ جائیں گے، تو نے 5000 روپے اس کو دیا ہے، پیسے تو آ جائیں گے لیکن جتنی دیر اس کے پاس ہے تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. اور اگر تو ٹائم بڑھا دے تو پھر دگنا ثواب، اور اگر اس کو تنگی ہے اس کو مہلت دے، آسانی دے، اللہ تجھے آسانی دے گا.
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تنگی ہے تو اس کو مہلت دو، اگر نہیں دے سکتا تم اس کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ اور جس نے قرض واپس کرنا ہے اس کو بھی سمجھایا کہ اگر تو نہیں دے سکتا بھائی کو کہے ٹائم اور لے، اور اگر تو دے سکتا ہے، پیسے آ گئے اور تو نہیں دیتا، اپنا سیزن لگا رہا ہے، اپنا کام چلا رہا ہے، نہیں دیتا، تو ظالم ہے۔ مطر الغنی یہ ظلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں، ان میں کہ یہ ہے، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا۔ یہ جو وعدہ خلافی کر 3 ماہ کا وعدہ کیا، 3 سال ہو گئے، یار اب تو دے دو، اچھا دے کے مریں گے، توڑ چل لیں گے تھے، آگے سے گھورتا ہے، آگے سے غصے ہوتا ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بات کیا کہ لکھ لیا کرو۔ ملا جی ساڑھے تیر باہر کوئی نہیں، لکھن تو کی فائدہ، غصہ کر لینا۔ اور سنو، پھر وہ آدمی مر جاتا ہے، وہ پھر جھگڑا پڑ جاتا ہے، اتنے تھے، بہتر ہے کہ آپ لکھ لیں۔ آگے اللہ نے رہن کا مسئلہ بیان کیا۔ گروی چیز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ دکان گروی ہے، مکان گروی ہے، کوئی چیز بھی گروی رکھی ہے تو جس کے پاس ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، حرام ہے۔ کیونکہ پیسے جو 5 لاکھ یا 10 لاکھ قرض ہے وہ تو ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے، اور یہ مکان استعمال کر رہا ہے، حرام حرام، یہ سود ہے، حرام۔ دکان استعمال کر رہا ہے، سود، حرام۔ زمین 5 ایکڑ دے دی، 10 لاکھ لے لی، 10 لاکھ اس کو دے دی، جب تک یہ کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے۔ گروی چیز سے فائدہ اٹھانا حرام۔ اگر آپ نے لے لیا ہے مکان تو پھر کرایہ طے کرو، اور کرایہ کون سا؟ جو اس علاقے میں کرایہ ہے، یہ نہیں کہ 500 روپیہ، سب اللہ کو پتہ ہے، اتنا کرایہ جتنا وہاں ہے، چاہے اپنے پاس رکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، جب وہ پیسے واپس کرے بولو اتنے پیسے کرائے کی مد میں آ گئے، یا اس کو دیتے رہو، وہ مالک ہے، تم اس کے تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح دکان ہے، اگر آپ کو نہیں ضرورت آپ اس کا کنٹرول پاس رکھیں، چابی پاس رکھیں، دیں کرائے پر، لیکن کرائے کا حساب کرو، جو اس علاقے میں کرایہ ہے لیتے جاؤ، لکھتے جاؤ، بعد میں قرض میں وہ کاٹو، کہتے اتنے تمہارے آ گئے، اور یہ اس کو دیتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ۔ حرام ہے، کوئی بھی چیز گروی ہے اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ پیسے تو تمہارے ویسے کھڑے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم اگر کسی کو پیسے دو نا، قرض دو، اور وہ تمہیں گھاس دے نا گھوڑی کے لیے، تو وہ بھی نہ لینا، وہ بھی سود ہے۔ پیسے تو تمہارے آ جائیں، گھاس کیوں دے رہا ہے تمہیں؟ ہاں، 2 چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، ایک سواری کا جانور، گھوڑا وغیرہ، خچر، گدھا، کیونکہ تم چارہ ڈالتے ہو، اور ایک دودھ والا جانور، گائے، بھینس، بکری اگر گروی ہے تم اس کا دودھ پی سکتے ہو کیونکہ تم اس کو چارہ ڈالتے ہو۔ اس کے علاوہ گروی چیز سے فائدہ اٹھانا سود اور حرام ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری آیتیں آمن الرسول پر بات ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھے ساری رات اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ سورہ آل عمران، عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، چونکہ ان کا اس میں ذکر ہے اس لیے سورت کا نام آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے اور ایمان پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، ما یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اگر ابو جہل اور اس کی پارٹی نہیں مانتی، نہ مانے، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں کہ تو رسولوں میں سے اور تو سیدھی راہ پر ہے۔ ہدایت کی بات جن کی ذات سے چلی، گھر سے چلی، وہ کئی دفعہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی ہدایت پر قائم رکھنا۔ ہدایت کی بات جن کی ذات سے چلی، وہ یہ دعا، ہم کس بات کے مولی ہیں؟ تو بڑے فتنے ہیں، صبح کے فتنے، شام کے فتنے، رات دن کے فتنے، برادری کے فتنے، سیاسی معاشی معاشرتی فتنے۔ ہر وقت اللہ سے اخلاص اور استقامت مانگتے رہو، خیر اور دعا، یا اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ اس کے بعد اللہ نے اسلام کی بات کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، قانون، ضابطہ یا دستور الامر اللہ کے ہاں زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے، یہ اللہ اور نبی کا پسندیدہ دین ہے۔ لہذا عقیدہ ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، اٹھنا بیٹھنا، شکل صورت، شادی، غمی، درود، نماز، سب
قرآن اور حدیث کے مطابق، اپنی طرف سے سوچ فکر رسم و رواج سے چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتیں بیان کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جس کو تو چاہے حکومت دے دے، جس سے تو لے لے، کسی کو جو ہے گدا گر بنا دے، کسی کو تو تخت پر بٹھا دے، کسی کو تخت سے اٹھا کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دے، جو چاہے جیسے چاہے تو کرے۔ تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا، عزت و ذلت کا مالک بھی تو، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی، ہر چیز پر تو طاقت قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی بادشاہ رعایا نبی ولی رسول پیر پیغمبر جن فرشتہ، کوئی درگاہ مزار والا کوئی طاقت اختیار نہیں رکھتا، سب تیرے اختیار ہیں۔ تو چاہے رات کو بڑا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے، رات کو دن میں داخل کر دے، دن کو رات میں داخل کر دے، اور اگر تو چاہے تو زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، جو چاہے کرے، سب تیری طاقتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس میں میری اطاعت تابعداری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص بہت بڑے صحابی، کافروں کے جنرل تھے، پہلے مسلمان ہونے کے لیے آئے، آکے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ اور ہمارا غلط ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے ہمارے باپ دادا کہ اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں، ولیوں کو، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں، مرنے کے بعد ان کی روحیں جو ہے رزق دیتی ہیں، اولاد دیتی ہیں، اور یہ مشکل کشا عیادت روائی کرتی ہیں۔ اس لیے ہم نے لات، اللہ کا نیک بندہ ولی تھا، اس کا فوٹو، یہ بت، تصویریں، مورتیاں، ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، مورتیاں، بت، قبریں، درگاہیں، آستانے، مزار ہم نے بنا رکھے ہیں۔ 3 راتیں 5 راتیں یہاں گزارتے ہیں، یہاں کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اور یہاں جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہاں ان سے پکارتے ہیں، سوڑتے پکارتے ہیں، اور ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ہے، اور ان کی موڑت، یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ یہ غلط ہو گیا، تیرے سامنے منہ کی کھائی، تو سچا ہے جو تو نے بات کہی کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا، سب اس کے محتاج ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب میں تیری تابعداری میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ تو اللہ کا رسول، نبی، میں نے تیرا مقابلہ کیا کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری سچی تابعداری کر لوں، اختیار کر لوں، تو میرے ان گناہوں کا کیا بنے گا جو بھرے ہوئے گناہوں کے رجسٹر ہیں؟ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے اس مسئلے کا؟ جب کوئی انسان رسم رواج، باپ دادا کی بات، سوسائٹی کے تقاضا، گلی محلے کی بات، مذہبی پیشواؤں کی بات، لڑی سلسلے کی بات، اپنے من کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، سب کچھ چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت تابعداری کر لے، عقیدے میں، نماز میں، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، رات دن گزارنے میں، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی نانی کا تذکرہ کیا۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے، عمران کی بیوی نے کہا، یا اللہ میں نظر مانتی ہوں جو تو مجھے دے گا، مجھے امید لگ گئی ہے، یہ بیٹا میں تیرے راہ میں وقف کروں تو وہ لڑکی پیدا ہوگی۔ یا اللہ یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ نے کہا مجھے سب پتہ ہے لڑکی، یہ لڑکی بہتر ہے اس لڑکے سے جو تیرے ذہن کے اندر ہے۔ پھر کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، انہوں نے ان کی کفالت کی۔ مریم کو ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، ایک دن آئے تو دیکھا کہ پھل پڑے ہیں اس کے پاس، حیران ہوئے کہ پھل کا انا لک ھذا یا مریم، یہاں اس نے کہا من عند اللہ، اللہ یہاں پھل بھیجتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت نیک ہے، تو اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہے، موسم تو نہیں ہے، تو مجھے لڑکا عطا فرما دے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ نے بیٹا دے دیا یحییٰ۔ پھر جب مریم جوان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام دے دی بغیر باپ کے۔ اب دیکھو نا، یہاں زکریا تو میاں بیوی تھے،
اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اکیلی عورت ہے، مرد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا عیسیٰ علیہ السلام. پھر اللہ نے ان کے معجزات کا ذکر کیا. عیسیٰ کو ہم نے نبی بنایا، اور معجزات میں کہ یہ بھی تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، کرامت اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے. جب اللہ چاہتا ہے نبی رسول سے ظاہر کراتا ہے. موحد اہل توحید معجزے کو مانتے ہیں، کرامت کو مانتے ہیں. قبر پرست مشرک بدعتی بھی معجزے کرامت کو مانتے ہیں، لیکن موحد اس سے اختیار ثابت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اختیار ایک اللہ کا ہے، جب چاہتا ہے نبی رسول سے معجزہ دکھاتا ہے، ولی سے کرامت. اور قبر پرست بدعتی اس سے اختیار ثابت کرتے ہیں. دیکھو یہی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، جب اللہ کو منظور ہوتا تھا. لیکن یہی عیسیٰ علیہ السلام ماں مر گئی اور سر کے پاس بیٹھ کے رو رہے، ماں کو تو زندہ نہیں کر سکے. کیوں؟ اس وقت اللہ کو منظور تھا زندہ، اب نہیں. تو یہ ہے بات، معجزے سے اختیار ثابت نہیں ہوتا. یہ فرق ہے موحد میں اور قبر پرست میں. رسول اعظم کی انگلیوں سے پانی نکلا، مشکیں بری صحابہ نے، جانوروں کو پلایا، نکلا. اور یہ معجزہ برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے. لیکن یہی نبی ہے، یہی نبی ہے، یہی نبی ہے. اس کی پیاری بیٹی فاطمہ مشک اٹھا کے پانی لینے جاتی ہے 3 کلومیٹر سے، اور جسم پر نشانات پڑ چکے ہیں، بھر کے لاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادھر میری بیٹی، میری انگلیوں سے پانی نکلتا. اللہ نہیں، وہاں منظور تھا نکلا، یا نہیں منظور. نبی بھی مجبور ہے، اس کی بیٹی بھی کنویں سے پانی کھینچ کر پینے میں. یہ فرق ہے. معجزے سے اختیار ثابت نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، کرامت اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھو، لیکن لوگ بھی عجیب ہیں. لکھا مولوی صاحبان نے اپنی قبر پرستی شرک کو فروغ دینے. لو جی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے رسول کا تو اتنا مقام ہے کہ آپ کی امت میں ایسے امتی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کہتے عبد القادر جیلانی نے وہ 12 سال بعد نا وہ بیڑا 11ویں والا وہ تمہیں کس یہاں قرآن کی ایتیں جو اترے پہاڑ پر ریزہ ریزہ، اس کے مقابلہ میں تم وہ کشتی والا واقعہ لاتے ہو جو سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیا مطلب ہے 11ویں کا؟ جی 11ویں دے لو تو ثواب ہے، نہ دو تو گناہ کوئی نہیں. حالانکہ ہم تو اس کو گناہ جب نہ دو تو گناہ کوئی نہیں. اور مائی نے انکار بھی نہیں کیا تھا، تم بیان کرتے ہو، انکار نہیں کیا تھا. ویسے رہ گئی. پیر صاحب نے دل میں غصہ رکھ لیا، کسی موقع کا انتظار کیا. جب اس کے بچے کی برات تیار ہوئی، سب کو وہاں ڈبو دیا اندر، اور غصے میں یہ بھی بھول گئے کہ جس کا قصور ہے وہ مائی باہر کھڑی ہے. عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کہتے اس میں دولہ سے دولہ، شاہ دولہ سرکار وہ دولہ تھے، وہ 11ویں صدی میں فوت ہوئے، اور عبد القادر جیلانی 6 صدی میں فوت ہو گیا. 500 سال بعد دولہ آیا. تھوک کے حساب سے جہالت نیلام ہو رہی ہے. چشم عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں ذرا دور رہنے دے. بدھو رکھی انہوں بدھو اکھاں نہ کھولن دے بھی، کھلیاں تے گئے 6 ڈگریاں دین میں بدھو. یہ غلط واقعہ، اس کو تم پیش کرتے ہو قرآن کے آگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صاحب نے فرمایا میں پوری دنیا میں افضل ہوں، لیکن نبیوں پر مجھے ایسے فضیلت نہ دو کہ نبیوں کی تنقیص ہو. یہ جو مولوی صاحبان بیان اے موسیٰ کی چیز ہے، عیسیٰ غلط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز پسند نہیں تھا. اور تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، یہاں تو امتی مردے زندے کر لیتے ہیں، اور سارا جھوٹ کا پلندہ کٹھا ایسی چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑے بھی نہیں جاتی. اس کے بعد اللہ رحمہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علیہ. عیسیٰ میں تجھے ماروں گا بھی اور اٹھاؤں گا بھی. یہاں ترتیب نہیں ہے کہ مرزئی کہیں کہ موت آ گئی ہے پہلے، نہیں. یہاں 2 باتوں کا ذکر ہے کہ میں تجھے اٹھاؤں گا بھی صحیح اور تجھے وفات بھی دوں گا. اٹھایا پہلے، وفات بعد میں ہوگی. حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لہذا یہاں سے تعویل مرزیوں والی نہیں چل سکتی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. یہودی تو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا اور مشکل کشا. ابراہیم علیہ السلام کا تو عقیدہ نہیں تھا. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مشکل کشا. ابراہیم علیہ السلام کا تو عقیدہ نہیں تھا, لہذا ان کو کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ ابراہیم کیا تھا؟ حنیفا, یک طرفہ, حنیفا مائل جمیع الجان الی دین اللہ. ایک اللہ کے لیے دینا, ایک اللہ کے لیے روکنا, ایک اللہ کے لیے جوڑنا, ایک اللہ کے لیے توڑنا, ایک اللہ کے لیے محبت, ایک اللہ کے لیے دشمنی. اللہ 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 اس کا مشن تھا ان کا کیا. اور وہ مشرک نہیں تھا. تو یا اللہ پھر ابراہیمی کون ہے؟ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ. پوری دنیا میں ابراہیمی ملت کا وارث, اس کے عقیدے کا لمبردار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی امت ہیں, یہ ہیں ابراہیمی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا, اسلام کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر اور دین قبول کرے گا وہ بھی مردود اور اس کا دین بھی مردود. اور تیسرے پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا یہ جو مجرم لوگ ہیں, بغاوتیں کرنے والے, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُفْتَدَىٰ بِهِ. قیامت کے دن اگر یہ زمین جتنا بھرا ہوا سونا بھی اللہ تعالیٰ کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ان سے قبول نہیں کرے گا. آگے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. اللہ تعالیٰ کی نیکی جو مقرر کی اس کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو. پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صحابی کا باغ تھا بہت بہترین. جب یہ آیت آئی نا کہ پسندیدہ چیز, انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ یہ اپنا باغ بہروہا پیارا ہے, میں اپنے رب کی راہ میں دیتا ہوں. آپ نے کہا واہ واہ بہت اچھا سوال, پسندیدہ چیز دو. اور ہمارے کیا روٹی جل گئی فقیر کو دے دو, جوتا ٹوٹ گیا فقیر کو دے دو, کپڑا. اور دیکھو یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ اس کا, لیکن اچھی چیز دو, چیزیں دو. فریج میں رکھ کے یہ پھل اور کھانے جب خراب ہونے لگے تو غلط بات. لوگوں کو اچھی چیزیں دو. اچھی یہ جو آتے ہیں نا یہ بھنڈ بھنڈ, یہ جو شادیوں پہ آ جاتے ہیں بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, تو معاشرے کی وہ کبھی کبھی تصویر بھی تو کھینچتے ہیں نا. وہ کہتا مجھے خواب آیا, کی آیا تینوں خواب؟ کہنا میں اللہ کول گیا, پھر کہنا اتنے نہ ٹھیر لگے سن, ٹوٹیاں جوتیاں دے, پھٹیاں کپڑیاں دے, بوڑے چاول بسے, روٹیاں سڑیاں, ڈھیر لگے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا یا اللہ کیا؟ سوچو, ہنسنے کے بعد سوچو, جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھو. کہتے یہ میرے ہاں یہ اللہ یہ کیا کہتے میرے بندوں نے مجھے تحفے دیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب وہ دیتا ہے تو اچھی چیز دو.